اور نظروں کی حفاظت کر لیں. زنا العین النظر، حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، بد نظری آنکھوں کا زنا. اللہ کے راستے کا ایک قدم بھی نہیں چل پاتا وہ شخص، اگر چلتا بھی ہے تو پھر لوٹ کے واپس آ جاتا ہے، بلکہ مائنس میں چلا جاتا ہے، پیچھے ہی چلا جاتا ہے، کہیں دور بھٹک جاتا ہے. بد نگاہی کی نحوست سے، بد نظری کی نحوست سے، بد نگاہی کے ساتھ درجات کے خیالات کہ یہ درجہ وہ درجہ، قطب ابدال اور غوث اور ابرار اور اعتاد اخیار، یہ جہالت کی باتیں ہیں، کمال جہالت ہے کہ بد نگاہی بھی چل رہی ہے. پیر بنے ہوئے، عامل صاحب بنے ہوئے، دم درود کر رہے ہیں، وہ لمبا دم کر رہے ہیں، اپنا دم نکل رہا ہے، چھو چل بھائی. عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دم کرو تو تمیز کا کرو، وہ بوتل پہ پڑھ کے دم کر کے دے دیتے. دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا دوشالہ مت گواؤ. اصل میں دوسروں کی جوتیوں کی بھی حفاظت کے چکر میں نہیں ہے، دوسروں کی جوتیاں چورانے کے چکر میں ہے، اس کے حسن کے حرام مزے لینے کے چکر میں اس طرح سے دم درود کر کے دین کو تم نے بہانہ بنا ہے. نعوذ باللہ. دین کی آڑ میں دنیا اینٹنا نہایت مردود فعل ہے. دین کے نام پہ، دین کے حلیے میں، دنیا کے چکروں میں، یعنی حرام مزوں کے چکروں میں عورتوں کو پھنسانا، لڑکیوں کو پھنسانا، لونڈوں کو پھنسانا نہایت مردود فعل ہے بھائی. کم سے کم اپنے ظاہر کا رکھیے بھرم، گول ٹوپی کو بدنام مت کیجیے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو پیش کرے. اور وہ دم عجیب ہے، سمجھ سے باہر ہے، جو نبی کی بد دعا کا باعث بن رہا ہے. یہ بھی تو سمجھ میں نہیں آیا اس میں برکت کیسے ہوگی؟ برکت تو تقوی سے ہوتی ہے. اب آپ نے نامحرم عورت کو دیکھا، اس عورت نے آپ کو دیکھا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی، اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو پیش کرے. اور نبی کی لعنت کی بد دعا لگ رہی ہے، اب وہ دم جو ہو رہا ہے اس میں کون سی برکت ہوگی؟ کیسے برکت ہوگی؟ یہ علاج معالجے کے بہانے، بدکاری کے دھندے میں رہنا. پہلے تو نیتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، مال آنا شروع ہو جاتا ہے. جب تم کاجو کھاؤ گے، جب تم بادام کھاؤ گے، مال آئے گا تمہارے پاس، تو پھر تمہیں ٹھڑک بھی پیدا ہوگی. تقویٰ تم نے سیکھا نہیں، کسی اللہ والے سے تعلق ہے نہیں، دلی گہرا اتباع کا. اب ہوگا کیا آگے؟ انجام میں ذرا غور کرنا چاہیے. آگے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر، بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں دل لگیاں. اب حکیم صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اب جناب وہ کوئی بڈھا آ رہا ہے، اس کو 2 منٹ میں فارغ کر دیا، چل بھائی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس یہ دوا لے لینا. اور وہ کوئی دوشیزہ آ گئی، او ہو بہت خاص توجہ کی ضرورت ہے. اسسٹنٹ کو کہا ذرا دروازے پہ کھڑے رہنا، کسی کو آنے نہیں دینا. 20 منٹ تک چیک اپ ہی چل رہا ہے. کیا ہے بھائی؟ 25 منٹ تک چیک اپ چل رہا ہے. ایسے ایک عامل صاحب پتہ چلا، وہ کہتے بھائی آپ کا کیس ذرا سنگین ہے، سیریس ہے، پورا خاندان ہے جنات کا آپ کے اوپر. تو یہ تو او پی ڈی جو ٹائم ہے، جو ایک ٹائم بنا ہوا ہے، مطلب دن کا 2 سے 5 یا 2 سے 6، اس وقت کا یہ میٹر نہیں ہے. یہ مسئلہ اتنے کم وقت میں حل ہونے والا نہیں. اسی لیے آپ رات کی ٹائمنگ میں آئیں، اس میں خاص پیشنٹس کو دیکھتا ہوں. رات 10 بجے آئیں، 9 بجے آئیں، ذرا تسلی سے دیکھنا پڑے گا. کیا ہے بھائی یہ دھندے، یہ حرام کاری کے دھندے کیا ہیں؟ زنا اور بدکاری اور بدماشی. تم شادی کرو، اپنی ضرورت پوری کرو، دین کی آڑ میں کیوں حرام کاری کے چکروں میں رہتے ہو؟ دین کی آڑ لے کے. اللہ تعالیٰ ان جہالتوں سے، ضلالتوں سے اور کتے پن سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اتباع شریعت اور سنت کی توفیق نصیب فرمائے. سنتوں پر زندہ رکھے، سنتوں پر موت دے. تو نظر کی حفاظت سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. حدیث قدسی میں نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اور حلاوت ایمانی جس کو عطا ہوتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. تو دل کی بھی حفاظت کر لیں، دل میں گندے خیالات نہ لائیں. خیالات کا آنا برا نہیں، لانا جمانا ٹھکانا برا. ان ساری دین کی باتوں پر عمل کی توفیق اللہ والوں کی صحبتوں سے اور اتباع سے اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں.